آج نبی کسی کو کہہ رہا تھا کہ ہمارا دین ہے پیروں والا، ہمارا دین سیرت والا نہیں ہے. بر صغیر میں سیرت سے دین نہیں آیا. یہاں بس ہمارے حضرت صاحب وہ کہی جائے جس سے ملتا تھا، جس سے مدرسے جاتا تھا، ہمارے حضرت یہ کہا کرتے تھے، ہمارے حضرت وہ کہا کرتے تھے. بہت تھوڑے لوگوں سے میں نے یہ بات سنی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے، حضرت کا عمل ہے، حضرت یوں کرتے تھے. حضرت کا دین نہیں ہوتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہوتا ہے. کیونکہ حضرت نے جو کچھ کیا ہے وہ ایک ہی ہیں. میں بھی وہ کسی کو کہہ رہا تھا کہ میں اس زمانے میں اگر کسی کو سب سے بڑا بزرگ میں مانتا ہوں، باقی اور بھی ہوں گے، ان کا نام شیخ عبد الوہاب ہے. ہمارے رائے کے جو بزرگ ہیں عبد الوہاب صاحب، وہ اسپتال میں داخل ہیں، اللہ ان کو تندرستی عطا فرمائے. 98 سال کے ہیں وہ، جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین پہ لگائی ہے، ساری زندگی اللہ کی طرف بلایا لوگوں کو، اور کوئی کام نہیں کیا، کوئی کام کیا ہی نہیں، اور نہ شادی کی، نہ کوئی کاروبار کیا، نہ کوئی اور کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ آج ان کو میرا خیال 80 سال ہو گئے. 80 سال سے وہ ایک کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، اور نبی کے طریقے میں کامیابی ہے. لیکن میرا چونکہ ان سے بڑی شفقت فرماتے ہیں، تو میں نے انہیں کہا، میں کہ بھائی صاحب آپ نے لوگوں کو تباہ کر دیا. کہتے اچھا میں نے کیسے تباہ کیا؟ میں نے کہا جی لوگ آپ جیسا بننا چاہتے ہیں، آپ جیسا بن نہیں سکتے، تباہ ہو جاتے ہیں. تو فرمانے لگے کہ میں تو لوگوں کو نہیں کہتا میرے جیسے بنو. جی لوگ تو بننا چاہتے ہیں. تو کہتے میں تو نہیں کہتا، میں تو کہتا ہوں نبی کے طریقے پہ آؤ. وہ فرمانے لگے میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ نبی کے طریقے میں کامیابی ہے. اب جس طرح انہوں نے شادی نہیں کی تو سارے ہی نہ کریں شادی، کیا کر سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ انہوں نے تو کوئی کاروبار نہیں کیا تو سارے ہی نہ کریں تو دنیا بند ہو جائے گی. نبی کا طریقہ یہ نہیں ہے. نبی کے طریقے میں تو شادیاں ہیں، کام ہے، کاروبار ہے. لیکن اس طرح شیخ عبد الوہاب جیسے لوگ جو ہیں اللہ چن لیتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں معاشرے میں، لیکن یہ قابل تقلید نہیں ہوتے. ان جیسے کوئی اور نہیں بن سکتا. یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کو اللہ نے چن لیا. کوئی لاکھوں کروڑوں میں سے ایک چن لیا. اب کو میں نے ایسا بننا تو ایسے نہیں بن سکتے. ہمیں کیسا بننا ہے؟ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انہوں نے کیا ویسے کرنا ہے. کسی بزرگ کی تقلید نہیں کرنی، کیونکہ بزرگ تو چنے ہوئے. بس کوئی ولی ہے، کوئی کتب ہے، وہ چن لیا. ان کو اللہ نے ایکسیپشنز ہیں، وہ ایکسیپشنز قابل تقلید نہیں ہوا کرتے. مثال دیتا ہوں آپ کو. عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے غور سے سن لو، مثال آپ کو بات سمجھ آئے گی میری جو کہہ رہا ہوں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو انہوں نے لباس پہنا اپنا، تیر لگائے، تلوار نکالی ہاتھ میں، اور حرم میں گئے. حرم میں جا کے طواف کیا بڑے آرام سے. طواف کر کے جو کفار کے جمکٹے ادھر ادھر بیٹھے تھے وہ کے پاس گئے کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، روک لو مجھے، اگر کوئی ہے مجھے روک لے، میں جا رہا ہوں. کھلی آواز لگا کے تلوار ہاتھ میں لیے جا رہے، کسی کی جرت نہیں. یعنی دلیری کا ان کا یہ عالم تھا کہ سب کو للکار کے پھر وہ گئے پیچھے. آؤ میرے پیچھے پیچھے جانے دو. آپ کوئی نہیں آیا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پہ گئے تو رات کو چھپ کے بستر پہ علی رضی اللہ کو لٹا دیا کہ تم لیٹ جاؤ تاکہ پتہ نہ چلے میں ہوں کہ چلا گیا ہوں. اور پھر چھپتے چھپاتے پنجوں پہ چل رہے، پنجوں پہ، پورے پاؤں نہیں زمین پہ رکھ رہے، کیونکہ اس وقت زمانہ یہ تھا کہ کھوجی ہوتے تھے نا، وہ کھوجنے وہ پکڑ لیتے تھے. پنجوں پہ چل رہے، پنجوں پہ، تاکہ میرے پاؤں کے نشان نہ پڑے. پھر پنجوں پہ چلتے چلتے غار ثور پہ پہنچ گئے. اور غار ثور کے نیچے جب تھوڑا اوپر جو حج پہ جاتے ہیں نا عمرے پہ، ذرا غار ثور دیکھیے غار ثور کہاں ہے. غار ثور یوں ہے،
غار ثور ہے آسمان پہ. اب وہاں چڑھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نہیں چڑھ سکتا, مجھ سے اب چڑھا نہیں جاتا. یوں پنجوں پہ چلنے سے پاؤں زخمی ہوئے ہیں. ابو بکر صدیق نے اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اوپر پیچھے اٹھا کے اب وہ پہاڑ پہ چڑھے اور جا کے غار میں چھپ گئے. 3 دن تک وہاں چھپے رہے. وہ خیر بعد میں اب سب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بزدل تھے؟ نعوذ باللہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ دلیر تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزدل تھے؟ کیا خیال ہے؟ یہ سمجھانا تھا امت کو کہ جب تم پہ یہ والے حالات آئیں گے تو تم نے کیا کرنا ہے. ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مسئلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو براق پہ بیٹھ کے عرش پہ جا سکتے ہیں, وہ براق پہ بیٹھ کے مدینہ نہیں جا سکتے. جبرائیل کو بتاتے ہیں کہ چل بھی میں چھوڑ کے وہاں, کیا مسئلہ تھا؟ جو آسمانوں پہ ایک قدم جس کا آسمان پہ ہے ایک زمین پہ ہے, اس کے لیے مدینہ منورہ کتنے کی دور تھا؟ 400 کلومیٹر. کیا پرابلم تھی؟ یہ کیوں چھپ رہے ہیں, کیوں بچتے بچاتے جا رہے ہیں, کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ ورنہ تو کوئی کہتا ہے جی وہ تو نبی تھے جناب, ہم کیسے کریں گے؟ اللہ نے نبی کی زندگی کو نمونہ بنانا تھا قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے کہ یہ اس طرح کرنا, جب کوئی خوف ہو تو یہ کرنا ہے تم نے. اور اگر ڈر گیا, وہ بھائی انسان ڈرے گا ہی, انسان تو ڈرے گا. میں کوئی جن تھوڑی ہوں, میں کوئی فرشتہ تھوڑی ہوں, ڈروں گا نہیں, میں تو ڈروں گا. آپ کو مجھے میرے منہ پہ تھپڑ مارے گا تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی, رونا نہیں, آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے. یہ نارمل ہے. نبی کی زندگی نارمل انسانوں کے لیے, نبی کی زندگی ہوتی ہے قابل تقلید, نبی کا نقل مارنی ہے. بزرگوں کی نہیں مارنی نقل, نبی کی مارنی ہے. نبی کی نقل مارو. ایک بزرگ ساری رات نماز پڑھتے ہیں, تو بزرگ ہیں, پڑھ رہے ہیں. اب کہ جی میں نے بھی پڑھنی ہے, میرے لیے وہ نہیں ہے, میرے لیے نبی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, انہوں نے کہا کہ جی میں ساری رات نفل پڑھتا ہوں, سارا دن روزہ رکھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چاہیے تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شاباش, ویری گڈ, بہت اچھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ نیک ہو, تم مجھ سے زیادہ نیک ہو. انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہیں, آپ سے زیادہ نیک تھے. تو آپ نے فرمایا میں سوتا بھی ہوں, جاگتا بھی ہوں, سویا بھی کرو, جاگا بھی کرو. میں روزہ رکھتا بھی ہوں, میں افطار بھی کرتا ہوں, کبھی رکھو کبھی نہ رکھو. تو اس نے کہا جی بالکل, آئندہ ایسے کرو. حضور کی زندگی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہمارے ہاں لوگ دین سے دور جو ہوئے ہیں نا, وہ اسی بات پہ ہوئے ہیں کیونکہ سامنے نبی کی زندگی نہیں.